نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بل تريك السمختصر. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. آقا تیری محفل کا آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا. ہم نے تجھ سے دیکھا ہم نے تجھ سے دیکھا پایا تیرا دیوانہ. آقا تیری محفل کا جی چاہتا ہے میں ان کے
قدموں سے لپٹ جاؤں، جی چاہتا ہے میں ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، وہ دیکھ کے فرمائیں، وہ دیکھ کے فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ، وہ دیکھ کے فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ، آقا تیری محفل کا دنیا کے شہنشاہ بھی یوں در پہ کھڑے پائے، دنیا کے شہنشاہ بھی یوں در پہ کھڑے پائے، ہونٹوں پہ ہیں فریادیں، ہونٹوں پہ ہیں فریادیں، حالت ہے فقیرانہ، ہونٹوں پہ ہیں فریادیں۔ حضرات محترم، یہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، اپنی مخلوق پر کرم فرمائے اور اپنی مخلوق کو اس وبا سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور پھر جس طرح دنیا کی باقی رونقیں بحال ہوں، اسی طرح مساجد میں بھی اسی طرح پہلے کی طرح رونقیں بحال ہوں، اور سب لوگ جو ہے وہ آزادی سے آ کے مساجد کے اندر عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ مختصر وقت میں ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک روایت کی گئی ہے، اور تمام کتابوں کے اندر تقریباً یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے مسند امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث پاک کی کتاب مرتب کی، جس میں احادیث مبارکہ جمع کی، اس کے حوالے سے اس کا مختصر ترجمہ اور چند ضروری باتیں اس کے بارے میں مختصر وقت میں عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، ومعہ رہط من اصحابہ، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ اذ اقبل شاب جمیل ابیض حسن اللمۃ طیب الریح علیہ ثیاب بیض، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اسی اثناء میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور بڑا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے، خوشبودار لباس اس نے زیب تن کیا ہوا، اور اس کی زلفیں تھیں لمبے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ دیگر روایات کے اندر یہ ہے
کہ اس کو دیکھ کر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ یہ کوئی مسافر لگتا ہے، یہ مدینہ شریف کا رہنے والا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں۔ ظاہر بات ہے مدینہ شریف ایک مختصر سی بستی تھی، تو وہاں کے رہنے والوں کو سب ایک لوگ دوسرے کو پہچانتے تھے، تو وہ اجنبی ناواقف تھا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کوئی اجنبی ہے جس کو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں، لیکن اجنبی آج کے دور کی طرح نہیں کہ کوئی آدمی دنیا کے دوسرے کنارے سے چلے اور پہنچ جائے اور اسی طرح اس کے کپڑے استری صاف ستھرے ہوں۔ اس زمانے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے، اور سفر کے آثار کپڑوں سے اور انسان کے جسم سے نظر آتے تھے کہ اس کے کپڑے گرد آلود ہیں، اور اسی طرح اس کے جسم پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، تو اس طرح سفر کے آثار وہ نظر آتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہے کہ سفر کے آثار ہیں نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی مسافر نہیں ہے، یہیں کا رہنے والا ہے۔ لیکن اگر یہیں کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے سب لوگ، نہ تو کوئی تو اس کو پہچانتا، کوئی بھی نہیں اس کو پہچانتا۔ فرماتے ہیں اسی حیرانگی میں تھے کہ وہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، ہمیں بھی سلام کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں نے کہا، پھر السلام علیکم سب کو کہا۔ قال فرد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورددنا، حضور نے بھی اس نوجوان کے سلام کا جواب دیا اور ہم نے بھی جواب دیا۔ فقال ادنو یا رسول اللہ، انہوں نے سوالیہ انداز میں عرض کیا، حضور کیا میں قریب آ جاؤں؟ فرمایا ادنو، حضور نے فرمایا آ جاؤ، قریب آؤ۔ فدنا دنوتن او دنوتین، ایک یا دو قدم آگے ہوئے۔ ثم قام موقرا لہ، پھر بڑے ادب سے وہ کھڑے ہو گئے دست بستہ، کیونکہ حضور کی بارگاہ کا ادب قرآن پاک سکھاتا ہے، خود رب العالمین حضور کے دربار کا ادب سکھاتا ہے، تو اس لیے وہ ادب و احترام کے ساتھ وہ آنے والا جو نوجوان تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ ثم قال ادنو یا رسول اللہ، پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اور قریب آ جاؤں؟ فقال ادنو، تو حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ تو وہ بڑے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور اتنے قریب ہو گئے کہ حتیٰ الصق رکبتیہ برکبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی دو زانوں بیٹھے ہیں، تو گھٹنے ان کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے، اتنے قریب حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ فقال اخبرنی عن الایمان، تو انہوں نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا شے ہے؟ فقال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ انہوں نے عرض کیا حضور مجھے بتائیے کہ ایمان کیا شے ہے، کس چیز کا نام ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک، اور کوئی معبود نہیں ہے، یعنی معبود برحق، سچا معبود، معبود کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، عابد عبادت کرنے والا، عبادہ یعبد سے عابد عبادت کرنے والا، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ بے شک، تو دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں معبود موجود ہیں۔ بے شک، ایک ایک گھر کے اندر کتنے کتنے معبود ہوتے ہیں، بت جن کی پوجا کی جاتی ہے، تو جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے، لیکن وہ سب کروڑوں کے کروڑوں جھوٹے معبود ہیں۔ بے شک،
سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت، چاہے وہ سونے کا، چاندی کا، لکڑی کا، پتھر کا بت ہو، چاہے کوئی جانور ہو، شیر ہو، گائے ہو، بندر ہو، سانپ ہو، چاہے کوئی زندہ یا مردہ انسان ہو، کوئی قبر ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی درخت ہو، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان کی کیا ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، قرآن پاک اور تورات، زبور، انجیل اور کچھ صحیفے انبیاء کرام پر اترے۔ تو قرآن پاک پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رکنا ضروری ہے۔ تو باقی جو پہلی کتابیں ہیں وہ چونکہ قرآن پاک کے نزول سے منسوخ ہو گئیں، اپنے اپنے وقت میں لوگوں نے ان میں تبدیلیاں بھی کیں، اور قرآن پاک کے نزول کے بعد وہ چونکہ منسوخ ہو گئیں، تو اب پہلی کتابیں جو تورات، زبور، انجیل اور باقی صحیفے، ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں، اور جو کچھ ان میں تھا وہ حق اور سچ تھا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں فرمایا وہ حق اور سچ تھا، اور اپنے اپنے وقت میں ان کے مطابق عقیدہ رکھنا اور عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن قرآن پاک کے نزول کے بعد پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان کے بارے میں اجمالی طور پر یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا۔ تو فرمایا اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، ورسولہ، اور رسولوں پر، رسولوں پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے جنہوں نے مخلوق خدا کی رہنمائی کی اور مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ دکھایا۔ رسولوں کی تعداد بعض روایات میں 1,24,000 آتی ہے، لیکن نبیوں کی تعداد 1,24,000، لیکن وہ چونکہ ضعیف روایات ہیں تو اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ یہ کہا جائے کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے۔ انبیاء میں پھر خاص آگے 313 جو ہیں وہ رسول کے درجے پہ فائز ہیں، یعنی جو خود اپنی نئی شریعت لے کے آئے۔ تو جنہوں نے پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں کے مطابق تبلیغ کی وہ انبیاء ہیں، اور جو خود اپنی شریعت نئی لے کے آئے وہ انبیاء میں سے ان کا درجہ بلند وہ رسول ہیں۔ اور رسولوں میں پھر اولو العزم، اور اولو العزم پھر سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو فرمایا اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، ولقائہ، اور رب کی بارگاہ میں حاضری پر یقین رکھے، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لائے کہ قیامت آئے گی۔ یہ دنیا جو ہے یہی نہیں ہے کہ انسان مر گیا اور ختم ہو گیا، سب نے زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اور یہ ایمان رکھنا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے، اور اب اس کے مطابق ہو رہا ہے اور اسی کے مطابق ہونا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ علم نہیں ہے
کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہر اعتبار سے اپنی حیثیت اور اپنے جتنے انسان کے بس میں ہو وہ نیکی کرے، تقوی پرہیزگاری کرے، اپنی حفاظت کرے۔ باقی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ کوئی مکان سے چھلانگ لگاتا ہے تو اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اس نے مکان سے چھلانگ لگانی ہے تو اس کی ٹانگ ٹوٹے گی یا اس کی جان جائے گی، یہ بھی تقدیر کا ہی صحیح ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے اپنے جو ہو سکے وہ کوشش کریں۔ یہ حدیث پاک چونکہ طویل ہے تو جس طرح معمول ہے ٹائم ہو چکا ہے، تو میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو آگے چلاؤں گا۔ ایمان کے بارے میں جو چیزیں بیان فرمائی، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے مقدر کر دی ہے، لکھ دی ہے، اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لکھا ہو جائے دنیا میں کچھ اور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ناقص تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لکھا اور دنیا میں کچھ ہو گیا اور کچھ ہو گیا، نہیں، اسی کے مطابق ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اس پہ یقین رکھنا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور دین کے اعتبار سے جو ہمارے بس میں ہو، جو ہم کر سکتے ہوں، اچھائی کو اختیار کریں، برائی سے رکیں۔ باقی انشاءاللہ اس حدیث پاک کو میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ مکمل کروں گا۔